السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو اقوام متحدہ کے اندر مختلف دیگر ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سارے ایشو پر بات کریں، میں اپنے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو موجود ہیں جناب خالد فروخی صاحب، محمد نشاد علی صاحب، توصیف احمد خان صاحب، جبکہ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے احمد منصور صاحب نے۔ اس ایشو پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو وہاں پر خطاب کیا یو این کے ایک موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والے سمٹ میں، اس کی تھوڑی سی آپ ذرا سن لیں، کرک سن لیں تاکہ اس پر بات ہو سکے۔ Lula da Silva, Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. As I speak to you, my country is reeling from intense monsoon rains, cloudbursts, flash floods, mudslides and devastating urban flooding. This climate-induced catastrophe has impacted over 5 million lives across 4,100 villages. Over 1,000 precious lives have been lost. We are facing this calamity at a time when the scars of the 2022 floods that inflicted losses exceeding $30 billion and displaced millions are still visible across our land, and Secretary Guterres is a witness to this catastrophe. Ladies and gentlemen, Pakistan's contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. Our commitment to delivering on our climate agenda, however, remains steadfast and unwavering. In our 2021 nationally determined contribution, Pakistan committed to an unconditional 15% reduction in projected greenhouse gas emissions by 2030 as part of جی خالد فروخی صاحب، آپ نے سنا یہ ہمارے پرائم منسٹر نے جس طریقے سے وہاں پر خطاب کیا، کیونکہ خطاب ذرا لمبا ہے لیکن میں چاہتا تھا جو اس کا کرکس ہے وہ ناظرین تک پہنچ جائے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جو آج کل ہمارے یہاں پر مونسون کی بارشوں کی وجہ سے حالیہ جو تباہی ہوئی ہے اور اس میں 5 ملین یعنی 50 لاکھ سے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، 4100 دیہات جو ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1000 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو یہ شدید تباہی جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، جبکہ پاکستان کا اس ساری موسمیاتی تبدیلیوں میں کوئی اتنا خاص ہاتھ نہیں ہے، یعنی جو گرین گیسز کا اخراج ہے اس میں پاکستان کا اتنا بڑا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو خالد فروخی صاحب، ایکچولی پرائم منسٹر پاکستان نے دنیا کی توجہ اس طرح مبذول کروائی ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، پرائم منسٹر نے جتنی بات کی ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ انہوں نے حالات کی بڑی درست نشاندہی کی اور جو خطرات پاکستان کو یہ پوری دنیا کو درپیش ہیں ان کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ پاکستان دنیا میں جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا چھٹا ملک ایسا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش بھی ہے، صومالیہ ہے، ایتھوپیا ہے، وہ اپنا جنوبی سوڈان ہے، چاڈ بھی ہے، کچھ اور ممالک بھی ہیں، لیکن پاکستان یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے لحاظ سے جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا اپنا تو اتنا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ تو دوسرے ممالک ہیں، بالخصوص جو صنعتی ممالک ہیں۔ دیکھیے 192 ممالک ہیں جنہوں نے پیرس ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن 192 ممالک کی مشترکہ کاوشوں کے باوجود دنیا جو ہے اس خطرے سے، جس خطرے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے دن بدن، جس طرح سے وہ آگے اس خطرے کو اپنے سر پہ لے رہی ہے، اس سے واپسی کا ہمیں راستہ کو نظر نہیں آ رہا۔ کہا جاتا تھا کہ 2025 جو ہے وہ بڑا ہی گرم سال ہوگا اور یقیناً ایسا ہی ہوا، بڑی تباہیوں کا سبب بنا ہے۔ پاکستان میں بارشیں بھی ہوئیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج سے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بارشیں ہوتی ہیں، ایک خشک سالی آتی ہے، قحط آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔
پاکستان نے اس سال جو ہم نے یہاں دیکھا وہ سیلاب بھی دیکھا ہے اور بارشیں بھی دیکھی ہیں، اور یہ غیر مثالی ایک ایسی صورتحال ہمارے لیے بنی ہے جو بڑی خوفناک ترین جس ہے، میں ماضی کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بالکل ماضی کی نظیر نہیں ملتی. گلیشیئر پگھلے، اور جس طرح سے یہاں بارشیں، جس کو اچانک کسی ایک جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اسپیشلی ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کو بچانے کی کوشش نہ کی تو شاید پھر حالات ہمارے کنٹرول میں نہ رہے. پرائم منسٹر کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ہم گرین گیسز کا جو اخراج ہے اس میں 15% تک ہم کمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان کا شیئر اس میں بڑا کم ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک اس سے متعلقہ ہیں اور جو وعدے کر لیتے ہیں، جن ممالک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ $100 ارب سالانہ اس مقصد کے لیے مختص کیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ماحولیاتی چیلنجز جو ہے ان کا سامنا کیا جائے گا، لیکن وہ ان ممالک نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. جتنے طاقتور، جتنے امیر، جتنے صنعتی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ دنیا بھر کے بالخصوص غریب ممالک کے لیے جو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں وہ بڑا خوفناک ہے. اب دیکھیے اس میں جتنی بھی ایفرٹس ہوئیں، 2022 کے جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا اور اس پہ جو بارشوں سے کا تذکرہ بھی کیا پرائم منسٹر جی ہاں پاکستان نے. بالکل. اور 2022 کے سیلاب کے بعد ہم سے جو وعدے کیے گئے وہ وعدے یہ تھے کہ وہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے لیے اور سارے کچھ کی بڑی امداد کریں گے، بڑی سپورٹ کریں گے، لیکن شاید اس کے 25% جو ہے وہ رقوم وہ بھی پاکستان کو نہیں ملی. کچھ اس میں ہمارے کچھ بیوروکریٹک کو خامیاں، غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ ہم نے کوئی پروجیکٹ وقتی طور پہ مکمل نہ کیے ہوں، لیکن بالخصوص دنیا بھر نے، اور اسپیشلی جب امریکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا سے ایک مختلف رویہ اختیار کرتا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا جو پچھلا اقتدار تھا اس میں انہوں نے پیرس ایگریمنٹ سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا، اور اس دفعہ دوبارہ انہوں نے یہی کچھ کیا. سو امریکہ جیسا ملک جب اس میں اپنا رول پلے نہیں کرے گا تو باقی یورپ یا چائنا یا رشیا یہ بھی وہی راستہ اختیار بات کریں یہ ہے گے. کہ امریکہ رول پلے کرے نہ کرے، باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا. تو توصیف خان صاحب میں آپ سے آپ کی طرف آگے بڑھوں گا. معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر نے جو فگر دیے ہیں، میرا خیال ہے یہ فگر بالکل ٹھیک ہے. شاید اس سے زیادہ ہی ہمارے یہاں پر تباہی ہوئی ہو. آپ تو خیر اس ایریے میں رہتے بھی ہیں جو سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے. تو 50 لاکھ انسان جو ہیں اب ان کی بحالی کا معاملہ ہے سر، اور تقریباً 2 ملین ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زیر آب آیا جو قابل کاشت رقبہ تھا. تو سر یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے. اس کے لیے بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے شاید ہمیں جو ترجیحات رکھی ہوئی ہیں ان میں پہلے نمبر پہ اس ترجیح کو رکھنا پڑے گا. آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ جی یہ ایگریکلچر کنٹری ہے، اور 2 ملین ایکڑ اگر زیر آب نہیں صرف آ گیا، جب وہ پانی اتر بھی جائے گا نا، تو ابھی تو پرائم منسٹر نے یہ بتایا کہ $30 بلین کا نقصان ہوا 2022 میں. انہوں نے وہ نقصان بتایا جو فوری طور پر ہو گیا. اس کے بعد وہ کسان یا وہ زمین 2 سال اگر قابل کاشتی نہ رہے تو اس میں ایڈ کر لیں تو کتنی ہاریبل پکچر بنتی ہے. اب بھی یہی ہوگا. اس میں ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم نے یہ جو کیٹاسٹرافی ہے ہم نے کریٹ بھی نہیں کی، ہمارا شاید 1% حصہ بھی نہیں ہے. یہ صنعتی ممالک جیسے خالد فاروقی صاحب نے کہا انہوں نے حصہ ڈالا. تو اب ان چیزوں کو درست کرنے میں یہ صرف یہ نہیں کہ ان کو آباد کرنا ہے، اس کو اب دیکھیں 22% جو ہے دوبارہ اگلے سال، اس دفعہ پچھلے سال سے 12% زیادہ بارشیں ہوئیں، اور اس میں کلاؤڈ بسٹنگ اور مڈ فلڈز یہ اس طرح کی چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں نا. تو 22% اور بارشوں کا امکان ہے، اور بارشیں پھر وہی کلاؤڈ بسٹنگ والا معاملہ ہوگا، فلڈنگ والا. تو یہ اکیلے پاکستان کا کام نہیں ہے، اکیلے بنگلہ دیش کا کام نہیں ہے، اکیلے انڈیا کا کام نہیں. میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں. چائنا نے ایک اچھا اعلان کیا، کل کی رپورٹ ہے کہ 7% وہ جو ہے وہ گرین ہاؤسز جو گیس کا ہے وہ اخراج اس پر کام کریں گے. معاملہ امریکہ کا ہے جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر بھی ہے، اور وہ کوآپریشن کے لیے تیار نہیں. جب وہ کوآپریشن کے لیے تیار نہیں ہے تو باقی ممالک بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ جو پیرس ایگریمنٹ ہے اس پر عمل درآمد کیے بغیر صرف ہم اپنے انتظامات کر کے اپنا جو اپنے ریسورسز ہے یہاں پر لگا کے
ہم ہر سال ضائع کرتے رہیں گے جب تک کہ پوری دنیا ساتھ کھڑی نہیں اچھا ہوگی۔ نہیں، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر درست ہے کہ خان صاحب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیرس ایگریمنٹ پہ سب کو عمل کرنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ہٹ نہیں ہو رہے، ہٹ ہم ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم براہ راست نشانہ بن رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں ہر صورت میں اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا، اور پرائم منسٹر نے ظاہر ہے اس سے بڑا فورم تو شاید کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ یو این کی وہاں پہ جا کر میں اس پر بات کریں۔ یہی پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں یو این کی کلائمیٹ کانفرنس میں جا کر ہمیں بلایا کیوں گیا؟ کیونکہ ہم افیکٹیز ہیں اور سب سے زیادہ افیکٹیز میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہم وہاں پر جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کو اکٹھا کیا جائے، دنیا کو بتایا جائے، اور پھر یہ بھی کہ یہ تباہی 2-4 سال ہم حصہ بن سکتے ہیں، اس کے بعد باقیوں پر بھی باقیوں پہ بھی آنی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سیریس لیں۔ یہ بہت بڑا خطہ ہے، جی جی، یہ کوئی چھوٹا سا خطہ نہیں ہے، کبھی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، تو اس میں ہماری انگیجمنٹ بہت ضروری ہے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ریسورسز یہ 2 ملین جو ایکڑ ہیں، یا جو ہم نے اپنا کلاؤڈ بسٹنگ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا ہے، یا دریاؤں کے حوالے سے بندوبست کرنا ہے، آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ دریاؤں کے ہم نے بند ہی مضبوط کرنے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ان ممالک کی وجہ سے ہمارے کتنے ریسورسز خرچ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ جو انگیجمنٹ ہے، یہ یو این کا پلیٹ فارم ہے، اس میں جانا، انگیج کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے بنیادی بات، ان 192 ممالک کو پریشرائز کرنے کے لیے امریکہ کو تیار کرنا ضروری ہے کہ آپ پریشر میں امریکہ کو لے کے آئیں کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے، تب یہ مسئلے کا حل ہے۔ نہیں بار وہ امریکہ سر مسئلے اس میں پریشرائز ہو یا نہ ہو، باقی لوگوں کو تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ نہیں مان رہا تو باقی سارے بھی نہ وہ مانیں، اس کا بہانہ ضرور لے رہے ہیں، وہ بہانہ صرف غلط چین ہے نے نا۔ اس کا positive مطلب role ہے ادا کہ کیا۔ باقی لوگ اپنی جو ذمہ داری اس سے نظر چرا رہے ہیں، یہ تو باہر ایکسکیوز نہیں بنایا جا سکتا کہ ایک ملک اگر نہیں مان رہا تو۔ اچھا جناب نوشاد صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم سب سے زیادہ چونکہ اس مسئلے کا شکار ہیں، تو ہم نے اس کو متبادل انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم نے شمسی توانائی کے حوالے سے جو ہے بڑا کام کیا۔ ہمارے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ شمسی توانائی کی جو ہے یونٹس لگے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہاں سے بجلی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہے اور دیگر معاملات ہیں اس سے ہم مزید اپنے آپ کو بچا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سولر ایک الٹرنیٹ انرجی کا ایک سورس ہے، بٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسموک امیشن ہے ٹرانسپورٹ کی، یہ جو ٹرانسپورٹ آپ الیکٹرک اس کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب حکومت بھی تیزی سے جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو الیکٹرک سے ریپلیس کر رہی ہے۔ پھر آپ کے جو عام آدمی کی سواری ہے جس میں موٹر سائیکل ہے یا گاڑیاں ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ اسے ریپلیس کیا جائے۔ یہ جو پلج ہے 2030 تک 15% کا، ایکچولی یہ اسی کی جیسے کہہ لیجئے کہ کارروائی کرنے کی، یہی معاملات ڈیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان 50% تک کوشش کرے گا کہ جو بھی اس کے ہاں جو جیسے کہہ لیجئے گرین انرجی حاصل کرنے کے معاملات جو ہیں وہ تیز کیے جائیں اور 50% تک کا ٹارگٹ کیا جائے۔ لیکن گوہر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، دیکھیے ہم جس چیز کے افیکٹی ہیں اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ یہاں پہ اس کے لیے اقدامات نہیں کیے جا سکتے پاکستان میں، وہ اقدامات وہاں کیے جانے ضروری ہیں جہاں سے یہ گرین گیسز امٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو امیشن ہے جب تک اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا، اس کا جو افیکٹ ہم پر آ رہا ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جائے۔ ہم یقیناً یہ بات آپ کی درست ہے، ہم اپنے لیول کے اوپر یہ ایک گرین، یہ جسے کہتے ہیں نا ایک الٹرنیٹ انرجی پہ شفٹ ہونا ایک معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اربن فلڈنگ ہے، آپ کہتے ہیں جی مڈ فلڈز آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے ہاں جو امپیکٹ آ رہا ہے آپ اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پر اپنی تیاری کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ریکوائرڈ ہیں اس کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کو بیئر کرنے کے لیے۔ اس کے لیے بھی پاکستان کام کر رہا ہے۔ یہ جو کلائمیٹ جو ایکچولی کانفرنسز جتنی کاپ ہوتی ہیں، یہ کاپ کانفرنسز ہیں یا آپ کے یہ جو سیشنز ہیں جس میں یہ آج سمٹ ہوئی ہے یہ یو این جی اے کے اندر بھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ سینسٹائز کیا جائے ان نیشنز کو جو اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں۔ آپ کو پتہ ہے دبئی کانفرنس کے اندر جو پچھلی کئی دہائیوں سے جو چیز امپورٹنٹ تھی کہ فاسل فیول کو اس کا مین جو ہے مجرم قرار دیا جانا جو ہے وہ دبئی میں طے ہوا تھا، اس سے پہلے مان نہیں رہی تھی۔ اور آپ کو بتاؤں یہ ٹرمپ صاحب کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب نے تو خیر وہ اسے
گریٹسٹ کون جاب کہہ کے اور مذاق اڑایا ہے ایون, کیونکہ ان کی اپنی جو انتخابی مہم تھی اس کے اندر آئل کمپنیاں جو تھیں وہ مین ڈونیشن دے رہی تھیں. ایشو کسی ایک ملک کا نہیں ہے, یہ بات درست ہے کہ یہ بات ایک ملک پر نہیں جاتی, یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے. چین ہے, بھارت ہے اور دیگر ممالک ہیں ویسٹرن, جتنی بھی انڈسٹریل سٹیٹس ہیں یا انڈسٹریل کنٹریز ہیں جنہوں نے وہاں سے صنعت سے ترقی کی ہے, وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن ان سب کو اس بات پہ تیار کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جس ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے, یعنی ہم جب ان نیشنز کو بتا رہے ہیں کہ ہم اتنی تیزی سے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں, تو ایکچولی ہم احساس بھی دلانے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لیول پہ یہ کام کریں. وہ اگر نہیں کریں گے, جو 2030 کے اہداف اگر آپ مس کرتے ہیں, تو یہ جو ابھی 22% انکریز کی ایک سال کے اندر انکریز, 12% اس سال بیئر کیا ہم نے, 22% آگے ہونے جا رہا ہے, یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کے ریجن سے نکل کر یہ جو آپ کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے یہ واپس سپریڈ کر کے وہاں تک جائے گا جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے بھی اس کو بھگتنا ہے. اگر وہ آج نہیں سنبھلیں گے تو آج تو ہم جسے کہہ لیں بھگت رہے ہیں, کل انہوں نے بھی بھگتنا ہے. اس لیے پاکستان یہ ذمہ داری یا آپ کہہ لیجئے کہ رہنمائی کر رہا ہے ان تمام نیشنز کی کہ آپ ہماری طرف دیکھیں, ہمارے نقصانات سے آپ فائدہ. میں نشاط صاحب اس میں ذرا احمد منصور صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں, اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد منصور صاحب, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی جو یہاں پر ہو رہی ہے, اور اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا پوری کو اس پر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, لیکن چونکہ ہم سب سے زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچ سکیں, جتنا ہم اپنے عوام کو, اپنی فصلوں کو, اپنی زمین کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں, ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے پرائم منسٹر نے بتایا, ہم اس سے جتنا ہم نے حصہ ڈالا ہے اس کو خراب کرنے میں, اس سے کئی گنا زیادہ ہم اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو اس حوالے سے سینسٹائز کرنے کے لیے کیا سارے میڈیا کو مل کر, صرف پی ٹی وی نہیں, پورا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا, جو سوشل میڈیا ہے, جہاں پر نان ایشوز کی ہر وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے, وہاں پر یہ ایشو اورینٹڈ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. پورے میڈیا کو چاہیے نہیں کہ روزانہ اس کے اوپر ایک بات کرے, ایک پروگرام کم از کم اس پہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے. ہم 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہیں, اور 25 کروڑ انسان جو ہیں ان کی غلطیوں کا, جو دنیا کی غلطیاں وہ خمیازہ 25 کروڑ انسان بھگت رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی گور صاحب, آپ نے بالکل درست کہا, اور یہ جو فورم ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جس انداز میں اس کا استعمال کیا, یہ ایک مثال بھی ہے کہ اب یہ صرف آپ باتوں سے, اور آپ کے مسائل کا تو سب کو پتہ ہے, اور موسمیاتی تبدیلی کے جو نتائج ہیں اس کا بھی پوری دنیا کو پتہ ہے. اس کو بار بار کسی کو بتانے سے زیادہ اس کے حل کی طرف اب سب کو جانا ہے. اور جو پیرس کلب ہے وہ اس کے جو وعدے پورے نہیں ہو رہے, اس کا جو ادراک ہے اس کی بھی بات وزیر اعظم نے بھی کی ہے. اور یہ اب ہوگا کیسے؟ یہ آپ جیسے قرضے دے دیں تو آپ کے ملک پہ اگر کوئی تباہی آئی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے قرضے لے کے اس تباہی کے جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کچھ کام کر دیا, لوگوں کو ریلیف دے دیا, آپ نے دوبارہ اپنی زمینیں آباد کر دیں, اگر کوئی مکانات تباہ ہوئے ہیں وہ تعمیر کر دیے, لیکن آپ کے ملک پہ تو اس قرضے کا بوجھ آ گیا. اور یہ وہ خرچہ ہے جو آپ کی کسی مطلب کتاب میں, بجٹ میں تھا ہی نہیں, یہ تو ایک قدرتی جو آفت ہے اس کے ذریعے آپ پہ مسلط ہوا, اور اس کا آپ کا قصور بھی نہیں تھا. تو شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ یہ کھل کے جس طرح بات کی ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں کی, ہر ترقی پذیر ملک کی بات کی ہے, اور یہ ایک راستہ وے فارورڈ پوری دنیا کو دکھایا ہے, بتایا ہے کہ بھائی آپ قرضے مت دیں, آپ یہ جو کلائمیٹ فائنانس ہے, یہ ٹرم ہے, یہ اس کے اوپر آئیں, اور ایک جو اس حوالے سے پالیسی ہے وہ بتائیں, اور جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں ہر کوئی اپنا شیئر ڈالے, اور اس ملک کو یہ جو رقم ہے یہ قرضے کے طور پہ نہ ہو, امداد کے طور پہ ہو, پروجیکٹ فائنانسنگ ایسی ہو کہ اس کو واپس نہ کرنا پڑے. پھر جو یہ اس کے اثرات ہیں قدرتی آفات کے, یہ ختم نہیں ہونے, یہ سب کو پتا ہے. سیلاب دیکھیں ابھی جو پنجاب میں آیا ہے, جیسے ابھی ہمارے جو معزز ہمارے شرکا ہیں یہ بات کر رہے تھے, یہ تباہی تو ابھی جو صرف نظر آ رہی ہے, اس سے انتہائی خوفناک اثرات آنے والے دنوں میں, مہینوں میں اس کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا. اس کا حل کیا ہے؟ اگلے سال پھر 30% جو زیادہ بارشوں کی بات ہو رہی ہے, تو ہوگا کیا؟
آپ نے اپنے پوری جو دریا ہیں ان کو 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ جس کی جو کیپیسٹی ہے میکسیمم پچھلے 100 سال کی تاریخ ہے اس کے مطابق وہاں سے سیلابی ریلا گزرنے کی گزرگاہیں بنانی ہیں, ان کو پختہ کرنا ہے کناروں کو. یہ ارباں ڈالر کا معاملہ ہے, یہ پاکستان اپنے وسائل سے نہیں کر سکتا. ایسا کوئی پروجیکٹ, ایسی کوئی چیزیں ساری لا کے دنیا کے سامنے رکھی جائیں اور اس کے بعد صرف پاکستان نہیں باقی ممالک بھی اپنا حصہ لیں, شیئر لیں. لیکن جو شروعات پاکستان نے کی ہے اور پاکستان متاثر ہے, ظاہر سی بات ہے جو لیڈر اپنی قوم کے لیے وہاں پہ گیا ہے بات کرنے تو اس نے تو اپنے ملک کی بات کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہے اور جس فورم پہ یہ بات ہوئی ہے اس کو یہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو آپ نے کہا ہے کہ میڈیا کا اس کا کردار ہے, اس کو آپ کو بار بار اس کے اوپر بات کرنی ہے, اتنی بات کرنی ہے کہ سب کی نظریں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک فورم پہ بات کی ہے تو اس کو بھول جائیں. تو اس کو جب تک یہ ہو نہیں جاتا ہمیں یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے عالمی برادری کا اور ان ممالک کا جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور ان کے پاس بجٹ بھی ہے, پیسہ بھی ہے. انہوں نے جو یہ تباہی ہم پہ مسلط کی ہے اس سے مال کمایا ہے, انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہیں, انہوں نے پیسہ بٹورا ہے. تو اس پیسے سے یہ جو ماحولیات کے جو متاثرہ ممالک ہیں ان پہ خرچ کرنا ان کا فرض ہے. اور اس فرض کی ادائیگی کا جو احساس وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں اس فورم پہ جا کے جگایا ہے, اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے میڈیا کے ذریعے بھی. اور صرف پاکستان نہیں, اس میں اپنے ہم پلہ ہر فورم پہ ہر ملک کو ساتھ ملانا ہے جو اس کا متاثرہ ہے. اور پاکستان کا جو اب عالمی سفارتکاری میں ایک بڑا جو شیئر بن چکا ہے تو اس جانب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی بات اب کرتی ہے اور کھل کے کرتی ہے. وہ یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ ہم برباد ہو گئے, متاثر ہو گئے اور ہمیں مدد چاہیے, وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اب اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ اس جانب اٹھیں, نکلیں اور اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائیں. یہ عالمی پالیسی ایک بننا اور اس پہ عمل ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں یہ بنیاد پڑی ہے اس جو ماحولیاتی فورم ہے, اور ہر سال یہ فورمز تو ہو رہے ہیں, تقاریر بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کا ہمیں کوئی ایسا قدم ضرور اٹھانا چاہیے, اس کے اوپر ایک نئی جو شروعات ہیں وہ کرنی چاہیے. کمپین بنانے کی ضرورت ہے. احمد منصور صاحب یہ خالد فروخ بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پوری ایک کمپین بنانے کی ضرورت ہے. اس پر میڈیا, ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, جو ہمارا سوشل میڈیا جو ظاہر ہے کہ بہت سارے ایشوز کو کور کرتا ہے, تو اس پر زیادہ توجہ دینے کی اس لیے میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ اس سے انسانی زندگی براہ راست جڑی ہے پاکستان کے لوگوں کی نا, اور روزگار جڑا ہے. ہمارا یہاں پہ ماحولیات کا معاملہ سارا کے سارا جڑا ہوا ہے, تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے آپ کی توجہ اب اس طرح بھی مبذول کرنا چاہوں گا کہ قوم متحدہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے پرائم منسٹر کو آپ دیکھیے لوگ کیسے جو دیگر ممالک کے پرائم منسٹر ہیں یا سربراہان ہیں وہ کس طرح سے جا کے مل رہے ہیں. یہ چینج آپ کو کیسی لگ رہی سر بطور پاکستانی؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت کا صرف ایک رول نہیں ہے کسی بھی تبدیلی کے لیے, کسی بھی معاملے کو, کوئی پالیسی امپلیمنٹیشن کے لیے صرف حکومت نہیں, عوام ساتھ ملتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو عوام میں مختلف طبقے ہیں, کچھ جو وہ صنعت کار ہیں, کچھ ان میں صنعتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. سب کو بچت کے لیے, سب کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ جو کچھ بھی ہونا ہے یہ مل کے ہونا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں جو کول کا استعمال ہے, گیسز کا استعمال ہے, پیٹرولیم مصنوعات کا جو استعمال ہے یہ منیمائز کیا جائے. یہ جب کم ہوگا, اور پھر ہم نے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ماضی میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ بلین ٹرین ہم ایک کمپین چلائی تھی. اس طرح کی حکومتیں جب کمپین چلائیں تو اس میں شفاف کام ہونا چاہیے. وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سونامی لے آئے اور وہ اس میں اچھا وہ سونامی تو سر ہوتی تباہی ہے نا. ہاں میں نے بتایا نا کہ اس بلین تو صرف تباہی تھی, اور تباہی آ گئی. آپ دیکھ لیں میں جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ یہ ہوا کہ اس میں کام کچھ نہ ہوا اور اس کو اچھالا اس طرح سے گیا کہ جیسے پتہ نہیں آپ کیا انقلاب لا رہے ہیں. اچھا جہاں تک جیسے تو انقلاب بھی تباہی کے بعد ہی آتا ہے. وہ انقلاب جس طرح کا تھا وہ ہم سب نے دیکھا نا کہ وہاں پہ بجائے ابھی بارش ہوئی سارا انقلاب بہ گیا. ہمیں جنگلات نظر آتے, ہم نے یہ دیکھا کہ جنگلات پہلے سے بھی محدود ہو گئے, پہلے سے بھی وہ جو ایک مافیا کام کرتا تھا اس نے وہی کام کیا. باقی پرائم منسٹر کی جتنی بھی یہ سپیچ ہے, اس سپیچ کو دیکھیں یہ ایک بڑی درد دل ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے دنیا کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. تہذیبیں مٹ جاتی ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے جو کچھ وہاں پہ کہا وہ دنیا کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جہاں اگر ایک خطے کو نقصان ہوگا تو پھر دوسرے خطوں کو بھی نقصان ہوگا. دیکھیں سب سے بڑا اس میں کیا ایلیمنٹ آتا ہے, انسانی ہجرت شروع ہو جاتی ہے. انسانی ہجرت ایک ٹائم پاتا ہے جب آپ اس کو روک پاتے ہیں, ایک وقت ہوتا ہے جب اس سے آپ روک بھی نہیں پاتے.
تو اس مرحلے سے ہمیں بچنا چاہیے. درجہ حرارت 1870 کے مقابلے میں آج جب ہم بیٹھے ہیں تو تقریباً 60 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو 1 درجہ حرارت جو 1% جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے, اور 2050 تک یہ 1.5% اوپر جا سکتا ہے. سو اگر یہ ٹمپریچر دنیا کا اس طرح اوپر جائے گا تو یہ بہت بڑا ایک خطرہ پیدا ہوگا. پرائم منسٹر کی جو باقی جو دیکھیے ان کی جتنی بھی مصروفیت وہاں پہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلی بار, شاید میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پچھلے 2-3 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکستان کو ایک ایسی عزت بخشی ہے, اور پرائم منسٹر نے جس طرح سے اپنے ملک کی اس عزت کو اور بنانے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی جس طرح مصروفیات رہی ہیں, جس طرح ہم نے یہ غزہ والے معاملے پہ دیکھے نا کہ وہ جو اسلامی ممالک کے سربراہان بیٹھے ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر کی ایک تصویر ہے جس کو میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مدبرانہ گفتگو ایک ہو رہی ہے, جس کو چاروں لوگ باقی جو باقی شرکاء ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں. تو پرائم منسٹر کی وہ سپیچ اور ان کی وہ جو ان کی گفتگو ہے, وہ پھر جس طرح ان کی یہ توقع ہے کہ امریکہ میں جو ان کی دیگر مصروفیات رہیں گی, صدر ٹرمپ سے ملاقات میں بھی جو پاکستان کا جو موقف ہے وہ سامنے آ جائے گا, سب کے سامنے آ جائے گا. تو جو انہوں نے جو بھی ابھی تک کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم امہ کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کے حوالے سے پرائم منسٹر کی جو کنٹریبیوشن ہے یہ بہت ہی مثالی ہے. اور اس کو میرے خیال کے مطابق کہ کسی بھی شخص کو اس میں تنقید کا پہلو نہیں نکالنا چاہیے, اس کو سراہا جانا چاہیے. اور جو کچھ پاکستان اس وقت اچیو کر رہا ہے خارجہ پالیسی کے محاذ پہ, میرے خیال کے مطابق ہم نے پچھلی کئی دہائیوں میں اپنے لیے یہ نہیں دیکھا تھا جو ہم نے اس وقت حاصل کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ توصیف خان صاحب, اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ کے دوران, یعنی مئی سے ہم اگر دیکھیں 10 مئی کے بعد کا پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور اس کا جو پرائم منسٹر ہے یعنی شہباز شریف صاحب ہیں, جب وہ اس بار گئے ہیں دنیا میں ملنے کے لیے, سر وہ ایک فاتح کے طور پہ گئے ہیں, ایک فاتح پرائم منسٹر کے طور پہ گئے ہیں, اور دنیا ان کو اسی طرح سے لے رہی ہے. پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا, اس کے بعد تو چیزیں بالکل اور ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہیں. تو دنیا جو ہے اس کو تو پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط تو نہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان گئے ہیں ذمہ دار فاتح کے طور پر گئے ہیں. ذمہ دار فاتح, ہم صرف فاتح نہیں رہے, ہم ذمہ دار بھی رہے. ہم نے پہلے ریسٹرینٹ بھی دکھائی, پہلے یہ بھی بتایا, میں آپ کو تھوڑی سی بریف ہسٹری بتا دوں کہ ہم نے کہا کہ آپ تفتیش کر لیں, اپنے پہلگاؤں اٹیک کی, آپ جنگ کی طرف نہ جائیں. ہم نے ہر فورم پر یہ بات کی. ہمارے پرائم منسٹر نے انویسٹیگیشن میں مدد کی بھی بات کی, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد جب ہم نے اپنی سزا دے دی, ویسے سزا تو 6-7 مئی کو بھی دے دی تھی, 9-10 تو اضافی ہو گیا تھا میری نظر میں. نہیں, وہ ضروری تھا کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ نو مور, چیزوں کو ذرا تھوڑا سا لمٹ میں لانے کے لیے ضروری تھا. تو پھر جب دنیا کی جو طاقتیں ہیں جیسے امریکہ ہے, انہوں نے جب مودی صاحب کو سمجھانے کی بھی کوشش کی, وہ تو مکر گیا نا کہ مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں, اور اس کے بعد ہم نے سیز فائر جو ہے وہ نہیں سر, پھر ان کے جو ہیں وزیر خارجہ شاید, انہوں نے کہا میرے سامنے فون آیا تھا, اس کو میں کمرے میں موجود تھا جب فون آیا تھا. اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹرمپ کا فون نہیں آیا تھا. ٹرمپ کا نہیں آیا تھا تو جے ڈی وینس کا تو فون آیا تھا. ایک فکرہ وہ کہہ رہا ہے, انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستانی وزیر اعظم کو دیکھیں, وہ اقوام عالم میں پھر رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, اور مودی ٹرمپ کے ڈر سے انڈیا میں چھپا بیٹھا, وہ نہیں وہاں پہ. ایک میں بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کچھ ہو, ہمیں کسی طرح کا ارینجمنٹ کر کے مودی کو میڈل ضرور کو پہنانا چاہیے. نہیں سر, انڈیا کے اندر انہوں نے جتنا ظلم کیا, نہیں, وہ اس بات کا, اسی ظلم کا کہ بھی آپ نے دیکھیں ہم ایلیویٹ ہوئے اور ایک ذمہ دار فاتح کے طور پر, اور یہ شخص اگر جارحیت نہ کرتا تو شاید ہمارا یہ والا ریزالو سامنے نہ آتا. اس کے بعد دنیا کے جو مڈل ایسٹ کے حالات جو ہوئے, اور اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو دفاعی معاہدہ ہے, ہم پہلے ساؤتھ ایشیا کے طور پر ریجنل پاور تھے, اب ہم ویسٹ ایشیا کی ریجنل پاور ہیں. وی آر اسٹیک ہولڈرز دیئر. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی چینج ہے, اور ایز اے اسٹیک ہولڈر آف ویسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے جا رہے ہیں.
اور وہ ملاقات آج وہاں کے واشنگٹن ڈی سی کے Exactly. ٹائم کے مطابق 4:30 بجے ہوگی. اچھا سر، یہ اس معاہدے کے اندر، میں اب معاہدے کی بات چل پڑی ہے نشاط صاحب، تو اس معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک میں سے کسی پر بھی کوئی حملہ کرے گا تو اس کو دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر دونوں مل کے اس جو بھی جارے ہوگا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ سر بہت تنگ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پہ اسرائیل کو بہت تنگ کر رہا ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ انڈیا کو بہت تنگ کر رہا ہے. اور یہ حالانکہ مطلب اگر وہ جاریت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں کسی کے ساتھ لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اگر وہ جاریت کریں گے تو پھر دفاعی معاہدہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا سر. یقیناً ایسے ہی ہوگا. اصل میں دیکھیے، دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مہارت کی تو معترف رہی ہے، اس بات سے تو آپ اگری کریں گے کہ بہادری کی بھی، پاکستان کی جو سکلڈ لیبر ہے یا سکلز ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے دنیا کے اندر. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز روکتی تھی تو وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وسائل کی کمی جو ہے ہمارے آڑے آتی ہے. تو جب اس معاہدے کے بعد وسائل بھی آپ کے پاس موجود ہوں تو پھر یقیناً جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا پریشان ہونا بھی بنتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ پریشانی اور شدید پریشانی لاحق ہونا بنتا ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب آپ، کیونکہ دیکھیے یہ بھارت کی صرف اکیلے بھارت کی جنگ نہیں تھی، آپ نے اسرائیلی ڈرونز استعمال ہوئے ہیں، اس سے کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں کر سکتا. اور ہم نے گرائے ہیں سر، وہ اسرائیلی ڈرونز ہم نے گرائے ہیں، ہمارے پاس اس کے وہ ساری دنیا کے سامنے ثبوت موجود ہے ہمارے پاس. پھر یہ بھی خبر جو ہے آپ نے سنی ہوگی کہ جب اسرائیلی ڈرونز آ رہے تھے تو وہاں سے ٹیم بھی آئی تھی ان کو آپریٹ کرنے کے لیے. آپریٹ وہی کر رہی تھی. تو اگر اسرائیلی مہارت کو آپ نے شکست دی، اسرائیلی ٹیکنالوجی کو آپ نے شکست دے دی، نشاط صاحب ایک منٹ، اور سادہ بندوقوں سے شکست دے دی. جی، سادہ بندوقوں سے شکست دیتی. تو اچھا، وہاں پر وہ تصویر، سوری مجھے یاد آ رہا ہے، وہ تصویر ایک بہت زبردست تھی. وہ یہ تھی کہ جناب ایک ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ اپنی 303 سے ڈرون کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک دیہاتی ہے پاکستانی جو دو نالی بندوق کے ساتھ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ جو جذبہ، یہ جب آپ نے بیچ میں ایک بہادری کا لقمہ دیا تھا، میں رک گیا تھا وہاں پہ، میں نے اس کو شامل اس لیے نہیں کیا تھا. یہ ایک الگ سے آپ کی ایک جیسے کہہ لیجیے نا خصوصیت ہے جو پاکستانی قوم میں پائی جاتی ہے. یہ بہادری صرف، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بہادری صرف گن کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ گن کے سامنے بھی نظر آتی ہے. اور پھر آپ کو یہ بہادری جو ہے، آپ یہ سر ہم نے ٹینکوں کے سامنے دکھائی ہوئی ہے بہادری. جی، تو یہ جو بہادری ہے، کے اوپر، یہ جو بہادری ہے، یہ اس قوم کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خاص اسپیشلٹی ہے، یہ اس میں موجود ہے. یہ آپ کو اعانت کرنے میں، ڈونیشنز دینے میں بھی نظر آتی ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ گونگ نیشنز، تو یہ پیسہ خرچ کرنے میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. یہ آپ کو آفات سے نپٹنے میں بھی نظر آتی ہے، 2005 کے زلزلے میں بھی نظر آتی ہے، سیلابوں میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ جو بہادر قوم جو ہوتی ہے، جب اس کو اگر کوئی کمی، یعنی جو وسائل کی کمی رہی ہو، وہ پوری ہو جائے تو پھر دنیا کا پریشان ہونا بنتا ہے. گوہر صاحب، یہ جو جس بھارت کی اور جس بھارتی میڈیا کی یا گودی میڈیا کی پریشانی کی آپ بات کرتے ہیں، یا اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کا تو عالم یہ ہے کہ آپ دیکھ لیے اتنے تمام عرصے کے اندر وہاں سے آپ کو ایک لفظ اس معاہدے کے اوپر نظر نہیں آیا. کسی نے جرت بھی نہیں کی بات کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اس وقت سچویشن ایسی ہے، یہ جو آپ کو ویسٹ ایشیا کی بات کی گئی ہے، ہم سٹیک ہولڈرز کے طور پر جب وہاں سامنے آئے ہیں تو جہاں وہ اپنے نیفیریس ڈیزائن ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہا تھا، گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ جو اس کا جو نقشہ ہے اگر آپ اس کو غور کریں تو اس میں سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ ہے، دیگر ممالک کا بھی کچھ حصہ ہے، عراق تو تقریباً سارا ہی اس کے اندر اس نے شامل کیا ہوا ہے. ہاں جی، لبنان. سو اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ اس صورت کے اندر کہ جب وہ یہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. یہ ایک بات. دوسرا، آپ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ دیکھیے کہ مسلم ممالک سے امریکی صدر نے کیوں ملاقات کی. یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ اس ایک معاہدے کی وجہ سے آپ کی سچویشن، یس، دفاعی معاہدے کا جو لیول، سطح، اس کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا، یہ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ امریکی صدر جو اس سے کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ یہ فلسطین کا فیصلہ جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم کریں گے، یہ جنگ بندی کا فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم کریں گے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اب اسرائیل طے کرے گا. وہ ان کو مجبوراً اس فلسطین کے معاملے پہ نہ صرف بات کرنی پڑی بلکہ یہ بھی ماننا پڑا جو عرب لیگ کا جو کہنا تھا جب امریکہ نے اپنی، ٹرمپ صاحب نے اپنے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پر غزہ کے اندر آنے کا، وہاں کے سارے معاملات سنبھالنے کا، تو اس پہ جو عرب لیگ کا ریاکشن آیا تھا اس کو تسلیم کرنا پڑا. عرب لیگ کو ایز
जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर तस्लीम करना पड़ा, अरब ममालिक को तस्लीम करना पड़ा, ना सिर्फ अरब ममालिक को, इस्लामी ममालिक को भी तस्लीम करना पड़ा। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान अरब मुल्क नहीं है, वहाँ इंडोनेशिया भी शामिल था। सो कहने का मकसद, ये सारी बात करने का मकसद ये था कि आपको ये एक मुआहिदा जो है, इसकी जो छतरी, इसकी जो अम्ब्रेला अब आई है, इसके अंदर तमाम इस्लामिक ममालिक जो हैं वो इसके नीचे नज़र आते हैं। जब इस अम्ब्रेला के अंडर हैं तो आप मुत्तहिद हैं। जिस उम्मा की बात, इस ख्वाब हम देखा करते थे, पिछले 7 दहाइयों से हम बात करते थे, उसकी आपको बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि आप जब ये इसके साथ आगे बढ़ेंगे, भाई हमारे तो कोई ऐसे जारे डिज़ाइन है ही नहीं, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जिनके जारे डिज़ाइन अभी तक आपके सामने आए हैं, एक इंडिया है और एक इसराइल है, और वो दोनों जो हैं वो भाई हैं आपस में, और एक दूसरे के साथ उन्होंने जो है वो गठजोड़ कर रखा है। तो ये जो जारे ममालिक हैं, आप देखिए उसके अंदर बाकायदा मेंशन करके ये अल्फाज लिखे गए हैं कि जारे ममालिक जो हैं उनकी जारहियत को रोका जाए। तो मकसद ही सिर्फ इन 2 ममालिक का रास्ता रोकना है, और वो रास्ता कौन रोक सकता है? वो सिर्फ पाकिस्तान रोक सकता है। और अगर आपके पास वसाइल हों तो फिर जो अरब ममालिक हैं और जो दूसरे दीगर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनको नज़र आता है पाकिस्तान जो है इस जो सिपाह का लश्कर का सिपाह है, और वो सिपा सालार होने की हैसियत से उसके पास वसाइल की फ्राहमी है, तो आप उसकी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, और उसी लीडर होने की वजह से पाकिस्तान जो है बिल्कुल ठीक बात है। अहमद मंसूर साहब की तरफ एक फिक्र ऐड कर दूं, ये वो मुआहिदा है जो अमन का ज़ामिन है। जी, अमन का ज़ामिन, बिल्कुल ठीक बात है। अहमद मंसूर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये मुलाकात मुतवक्के है हमारे प्राइम मिनिस्टर और जनाब ट्रंप साहब के दरमियान, तो इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठकर जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वो किस तरह से इस मुलाकात को देख रहा है, और वहाँ के जो सफारती हल्के हैं वो किस तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वहाँ पर मूवमेंट को वॉच कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान में जितने भी ममालिक के जो सफारत खाने हैं वो तो मई के जो मार्का हक है उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज टुवर्ड्स पाकिस्तान लीडरशिप है वो बिल्कुल ही बदल चुकी है। वो अब बताने नहीं आते, पूछने आते हैं, समझने आते हैं, मशवरा करने आते हैं, और ये मैं सिर्फ बात कर नहीं रहा, हकीकत में ये है। और ये जो ट्रंप साहब के साथ एक तो जो पिछली मुलाकात हुई थी उसने भी जिस तरह चौंकाया सबको, और वहीं से चीज़ें शुरू हुई हैं, और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, हमारी जो सफारतकारी है, हमारा दफ्तर खारजा है, उसने बड़ा इसमें स्मार्ट जो प्ले किया है। आपने देखा होगा आखिर तक हमने नहीं कहा कि ट्रंप साहब के साथ मुलाकात तय हो गई है, इतने बजे है, ये हम जाएंगे। ये अमेरिका से जो व्हाइट हाउस है वहां से उसकी तफसीलात वो आई हैं, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये वो तरीका है जिसने हमारी इज्जत व वकार में जिस तरीके से अब इजाफा किया है। और अब इस मुलाकात में होगा क्या? इस मुलाकात से पहले जिसकी अब अभी हम बात कर रहे थे, जो अरब जो ताकतवर ममालिक हैं उनकी सदर ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई है, उस टेबल पे पाकिस्तान की लीडरशिप की मौजूदगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी, ये अरब ममालिक हमें साथ लेके नहीं गए, ये मेजबान की ख्वाहिश पे हुआ है कि पाकिस्तान भी यहां हो। एजेंडा क्या था? एजेंडा मशरक़े वुस्ता का, और जो सबसे इस वक्त हसास तरीन मामला है गजा का और इसराइल का और फलस्तीन का, और उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी ये साबित करती है कि अमेरिका भी ये अब देख रहा है कि पाकिस्तान ही ऐसी लीडरशिप है कि जो किरदार अदा कर सकता है अमन की जानिब, और जिसका हल किसी के पास नहीं है, हल निकल ही नहीं पा रहा। खुद अमेरिका और सदर ट्रंप भी ये शायद चाहता है कि ये अब मसला ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। जो गजा में जितना जुल्म बर्बरियत हो चुकी है वो खुद उनके लिए भी परेशान, मगरब के लिए भी हो चुका है, बाकी दुनिया तो देख ही रही है। तो मैं समझता हूं कि जो आज मुलाकात होने जा रही है इसमें भी पाकिस्तान जो कोर इश्यूज हैं उन पे यकीनी तौर पे बात होगी, और पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज हैं और अमेरिका के साथ जो ताउन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और शराकतदारी है, ये हम कोई यारी लगाने वाले अब मूड में पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। ये शराकतदारी है और ये इत्तेमाद पर मबनी शराकतदारी है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अब कायम होने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो गई है। इस मुलाकात के बाद उसमें मजीद पेशरफ्त होगी और हमें फिर पता चलेगा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर एक तो पाकिस्तान के लिए क्या करेगा और खुद इस खित्ते के लिए, और पाकिस्तान का जो किरदार मशरक़े वुस्ता में है वो कहां जाएगा। तो यकीनन ये पाकिस्तान के जो अंदर सफारत का जो सफारती हल्के हैं वो इसको बड़ी अहमियत से देख रहे हैं, बड़ी उनको इसमें सरप्राइज एलिमेंट्स की भी तलाश है। जो हमारा पड़ोस है, असल तो परेशानी वहां पे है,
اور انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارا کہ وقت ایک ختم طرف ہو گیا ہے. یقینی طور پہ پاکستان اب ایک ایسی پوزیشن پہ ہے جس پہ دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.